آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف خان کرائم انویسٹیگیٹر۔ تو آج میں اپنے چینل کے توسط سے ایک کرائم سٹوری جو کہ حیران کن انکشافات آپ کے سامنے لائے گی منظر عام پر لانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے تمام اپڈیٹس ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو یہ کہانی ہے ملتان شہر کی، جس میں آج آپ کو ملتان شہر کے شریف النفس سمجھے جانے والے تاجر جو کہ جنسی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، کس طریقے سے شریف النفس عورتوں کو اپنی جنسی جال میں پھنسا کر اور ان کے ساتھ جنسی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ ملتان شہر کی رہائشی الف جو کہ ممتاز آباد کی رہائشی ہے، کچھ عرصہ قبل مورخہ 29/11/2022 کو ایک پیٹی اور الماری کی خریداری کی غرض سے ملتان کی مشہور مارکیٹ لوہا مارکیٹ آئی، جہاں اس نے المشہور اللہ نواز پیٹی ٹرنک اور الماری والے، جس کا جو پروپرائٹر ہے اور مشہور تاجر ہے کریم نواز، اس کے پاس آئی اور وہاں جا کر ایک ٹرنک کی خریداری کی، اور اس کے بعد اس نے وہاں ان سے ایک الماری کی خریداری کے غرض سے سوال کیا، جس پر کریم نواز نے کہا کہ ہماری دکان میں تو سب مہنگی اور قیمتی الماریاں ہیں، تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، ہمارے ایک جاننے والے جس کا گھر ملتان کے ایک پوش علاقے میں ہے، میں اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس ایک الماری موجود ہے، تو میں آپ کو سستے داموں وہ الماری کروا دوں گا۔ جس پر وہ خاتون الف خاتون نمبر دے کر چلی گئی، اور 2 دن بعد کریم نواز نے اس خاتون کے نمبر پر رابطہ کر کے اس کو اپنی دکان پر بلایا اور الماری کی خریداری کی غرض سے ساتھ لے جانے کے لیے اینٹی کرپشن کے دفتر کے قریب اک میں ایک مکان جو کہ نامعلوم مکان تھا اس خاتون کے لیے وہاں لے گیا، اور وہاں پہلے اس نے اس عورت کو الماری دکھائی، اور اس کے بعد اس نے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اس مظلوم عورت کو اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔ تو یہ حالات ہے کس طریقے واردات کے ساتھ مشہور شریف النفس سمجھے جانے والے تاجر معصوم عورتوں کو اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، اور بعد ازاں جنسی درندگی بنانے کے بعد، ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے میرے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا معاملات کیے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ لیکن وہ ہوشیار، سمجھدار، بہادر خاتون نے اسی وقت ہی اسی اسپاٹ پر 15 کال کر کے متعلقہ تھانے کی پولیس، جس کو تھانہ ملتان گلگشت لگتا ہے، موقع پر بلا لیا، اور جس نے تمام وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام وقوع کے شواہد جو تھے وہ اکٹھے اپنے ہاتھوں سے کیے۔ بعد ازاں خاتون کو اپنے ہمراہ لے کر میڈیکل کے لیے چلے گئے، جہاں خاتون کا انیشلی میڈیکل ہوا اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے انہیں لاہور کے لیے نمونے بھیج دیے گئے۔ خاتون نے بہادری کا نشانہ بناتے ہوئے FIR کا اندراج کروایا اس مشہور کریم نواز جنسی بھیڑیت تاجر کے خلاف۔ بعض اوقات آپ بہتر جانتے ہیں تمام ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں اپنی عزت عورت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے تاکہ اس کا گھر بچ سکے، تاکہ معاشرے میں بدنام نہ ہو۔ بعد اوقات جب پولیس کے معاملات آئے سامنے تو چونکہ با اثر ملزم تھا، کریم نواز پیسوں والا تھا اور اثر و رسوخ والا تھا، تو اس نے پولیس کو اپنے ساتھ ملانے کی غرض سے مختلف حربے استعمال کروائے پولیس کے ذریعے، جس پر خاتون کو پریشرائز بھی کروایا گیا کہ وہ اپنی FIR واپس لے لیں اور مقدمے کا اعتراض نہ کروائے، اور اس کے علاوہ اس بات کو یہیں ٹھپ کر دیں۔ لیکن کسی بھی طریقے سے جب خاتون الف متاثرہ خاتون نہیں مانی تو پھر سب انسپیکٹر خادم حسین تھانہ گلگشت ملتان، اس نے خاتون کو تاریخ پر بلایا کہ آپ آ جائیں، آپ قرآن پاک پر حلف رکھوا لیں تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے، جس پر خاتون پہلے باضد رہی کہ نہیں، میرا قانونی معاملات ہیں، قرآن پاک میں کیوں بیچ میں لے کر آؤں۔ لیکن بعد ازاں اس خاتون نے اس بات پہ بھی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے مورخہ 27 نومبر 2022 کو خادم حسین کے پاس جا کر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوانے والی بات بھی مان لی، اور کریم نواز وہاں جا کر
قرآن پاک کے حلف سے بھی منکر کے ہیں، اور اس نے وہ حلف بھی نہیں اٹھایا، وہ کنویں سے انکاری کا حلف نہیں اٹھایا، جس پر پولیس نے مزید آگے تفتیش کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد جب یہ سٹوری منظر عام پر آئی تو مختلف لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا کہ یہ کریم نواز حقیقی جنسی بھیڑیا ہے، اور یہ اس سے قبل از بھی کافی معصوم اور شریف عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنا چکا ہے، جس میں بودلہ روڈ کا ایک کیس میرے سامنے آیا، جس میں خاتون سوات جس کا شوہر عباس وہ میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر مجھے کریم نواز کی تمام داستان سنائی جو کچھ عرصہ قبل اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے زبان سے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل 23,000 روپے کی ایک الماری ہم نے پسند کی اس کی دکان پر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہاں اس کو 23,000 روپیہ ادا کیا، اور اس کے بعد اس نے کچھ عرصے کا ٹائم دیا کہ 2 دن بعد آپ آ کے لے جائیے گا۔ 2 دن کے بعد الماری اس کو نہ ملی، پھر کچھ عرصہ اس نے ان کو کہا کہ ابھی تیار ہو رہی ہے، تیار ہونے کے بعد آ جائے گا، آپ کو پھر مل جائے گی، لیکن پھر اس شوہر عباس کے دکان پر جانے کے باوجود اس نے پھر اس کو ٹال مٹول کر دیا، اور اس کے بعد اپنی وائف سے اس نے فون کروایا کہ آپ ان سے بات کریں کہ ہم پیسے دے کر گئے تھے تو آپ الماری ہمیں کیوں نہیں دے رہے، اور ساتھ ایک ریکارڈنگ لگا دی شوہر عباس نے۔ جب اس خاتون نے، اس کی بیوی نے کریم نواز جنسی بھیڑیا جو مشہور تاجر ہے لوہا مارکیٹ ہے اس سے رابطہ کیا، تو اس نے آگے سے خاتون سے بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو ہمراہ نہ لائیں، آپ اکیلے میرے پاس آ جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو الماری بھی دے دوں گا۔ یہ ساری بات اس کے شوہر نے ریکارڈ کی، اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کی دکان پر چلا گیا، اور جہاں جا کر اس نے تمام باویلا اور شور مچایا، جس پر تاجر برادری اکٹھی ہوئی، اس نے وہ ریکارڈنگ سنائی کریم نواز کی، اور اس کے بعد کریم نواز پیروں میں گر گیا، اور معافی خلافی سے لوگوں نے اس معاملات کو ختم کروا دیا۔ تو میں آپ کو اس کے مزید حقائق انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے شریف النفس عورتوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور پیسوں کے اور اثر و رسوخ کے بنیاد کے اوپر کس طرح مشہور تاجر اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی نیت اور ان کے ارادے کس طرح مکروہ ارادے رکھتے ہیں۔ یہ آج میری سٹوری ہے، اس کے بارے میں مجھے ضرور کمنٹس اپنی رائے لازمی دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا، اور ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ فوراً میرا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی مزید کرائم سٹوریز جو کہ معاشرے سے مکروہ چہروں کے اوپر سے نقاب اتارے گی، انشاءاللہ اس کے لیے آپ میرا چینل دیکھتے رہیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو میں آپ کا ہوسٹ ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔